علیکم ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان دیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ آئینی ترمیم اکتوبر تک ملتوی کر دی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ کانفرنس کے بعد ہی اب اس پہ بات کی جائے گی۔ دوسری طرف ساتھ ہی پی ٹی آئی کا ایک وفد جے یو آئی کے پاس چلا گیا۔ وہاں جے یو آئی ممبر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ہم سے ناخوش نہیں گئے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا اتحاد ہو چکا ہے اور آئینی ترمیم کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی۔ لیکن دوسری ہی طرف بلاول بھٹو سرداری کا کہنا ہے کہ خواہش ہے کہ جے یو آئی اور مولانا فضل الرحمان آئینی ترمیم میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں پوری امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آئینی ترمیم ہوتی بھی ہے یا نہیں، اور اگر ہوگی تو کب تک ہوگی۔ بلاول بھٹو سرداری کی نواز شریف سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کو منا پائیں گے یا نہیں؟ بلاول بھٹو سرداری آئینی ترمیم پر اتفاقی رائے پیدا کر پائیں گے یا نہیں؟ آئیے سنتے ہیں بلاول بھٹو سرداری نے اس پر کیا کہا۔ آج بھی یہی خواہش ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مل کے یہ آئین سازی کرے جیسے ہم نے ماضی میں کی، اور میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے جو موجود ہیں، ہم ان کا ایک ایسا کنسنسس ڈاکیومنٹ بنانے کی کوشش کریں گے جس سے ہم چارٹر ڈیموکریسی میں کے جو ایم تھا، جو مقصد تھا، وہ حاصل کر سکے، جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں، عام آدمی کو جلدی اور فوری انصاف دلوائیں، اور ساتھ ساتھ ابھی کوئی پاکستانی اس بات سے نہیں انکار کر سکتا کہ ہمارا جوڈیشل نظام میں مسئلے ہیں۔ تو اگر اس پورے سلسلے میں ہم اس مقصد کے لیے کامیاب ہوتے ہیں تو ایک chronic structural issue that is plagued to the governance in this country، ہمارا democratic system، کیسے ٹیکل کریں گے آپ لوگ اس معاملے کو؟ میں تو یہ پہلی دفعہ سن رہا ہوں، میں اگر یہ واقعی سچ ہے جی ڈی چوک میں کیا انہیں ایک بار پھر وزیر اعظم کے دورے پہ اس قسم کا فیصلہ کیا ہے تو یہ واقعی ہی بہت ہی افسوسناک ہوگا۔ جس ماحول میں ہمارا اب ایس سی او کانفرنس بھی ہو رہا ہے، ہمارا چین کا وزیر اعظم آ رہا ہے، ایک کانٹیکسٹ بھی ہے، ایک جیسے آپ نے اپنا شو جس پوائنٹ سے شروع کیا کہ بلوچستان میں ملک بھر میں جو دہشت گردی کا واقعات ہے، جو کراچی میں کراچی ایئرپورٹ پہ وہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا، تو obviously اس وقت دہشت گرد کی تنظیمیں بھی آپ کے خارجہ تعلقات سیبوٹاج کرنے، آپ کی نیشنل انٹرسٹ کو سیبوٹاج کرنے پہ اترائے ہیں، وہ بھی اسی موقع پہ اس قسم کی سیاسی حرکت کر رہے ہوتے تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا، سب کو نقصان پہنچائے گا، لیکن ان کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ ان سب کو یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ ہوش کے ناخن لے، سیاست کرے، سیاست کے میدان میں رہ کے سیاست کرے۔ اس قسم کی سیاست کا ہم سب کا نقصان ہوگا۔ بالکل صحیح، بہت درست کیا۔ بلاول بھٹو صاحب، آپ سے بات بہت کرنے کو مزید دل کر رہا ہے، لیکن آپ کے کوآرڈینیٹر چاہ رہے ہیں کہ ہم جی آپ کی کوئی اور بھی انگیجمنٹ ہے، لیکن آپ وعدہ کریں پھر آپ ہم سے جلدی اس پہ مزید بات کریں گے۔ اور جو آخر میں آپ نے بات کی ہے، میں اس کے بعد بریک لینا چاہتا ہوں، جو آپ نے کہا ہے کہ اکٹھے ہو کے میں آگے چلنا چاہیے، اس ملک کو آگے لے جانا چاہیے۔ آپ جیسے نوجوان سیاستدان کی یہ بات بزرگ سیاستدانوں کو کچھ سمجھ آ جائے تو ہمارے ملک کے لیے بہت بہتری ہوگی۔ اس میں لگ رہا ہے کہ اب فیڈرل کورٹ کے ساتھ پروونشل کورٹس بھی بن رہی ہے۔ یہ آئینی ترمیم تو ان ایکسیپٹیبل ہے، یہ پاکستان کے جوڈیشری پہ ایک اٹیک ہے، اس کو سبسائڈ کرنے کا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، ہمارا ایک لڑکا ہے، بلکہ میرے خیال میں ایک سنگر، اس کی تصویریں ریلیز ہوئی ہے کسٹوڈیل ٹارچر کے مارکس،
آپ خود سفر کر چکے. جو فی الحال ججز کے ساتھ ہو رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھا ہے، مختلف ہائی کورٹس کے ججز نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بتایا جو الیکشن میں ہوا، جو میڈیا پر ریسٹرکشنز ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک بڑا سنجیدہ ٹاپک جو ہے اس آئینی ترمیم کا وہ اس لیے ہو کہ یہ نظام اپنے آپ کو فردر پروٹیکٹ کر سکے، قانونی طور پہ بھی پروٹیکٹ کر سکے؟ یہ تو آپ کو مجھے ایکولی ان ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے.